کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کن کو لانا چاہیے اور پروگرام کو کامیابی کی طرف کس طرح اور کس طریقے سے لے جانا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ پروگرام مختصر ہے اور آپ حضرات کی محنتوں، کوششوں اور جد و جہد کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ ہمارے اسٹیج پر بڑی عظیم شخصیات موجود ہیں۔ ضلع بیگو سرائے کے ممتاز علماء کرام میں سر فہرست حضرت مولانا مفتی خالد حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام آتا ہے۔ حضرت واقع میں مایہ ناز ہیں، دارالعلوم دیوبند کے معین المدرسین رہ چکے ہیں، کئی ادارے کے سرپرست ہیں، اعلیٰ تدریسی خدمات کی بنیاد پر صدر جمہوریہ سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، اتحاد عالمی اسلامی کے معزز رکن ہیں، مدرسہ بدر الاسلام کے پرنسپل ہیں۔ ہم لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہاں کے پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ حضرت مولانا مفتی خالد حسین قاسمی صاحب۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج کا یہ باوقار اجلاس اور سامعین سے کھچا کھچ بھرا ہوا یہ مجمع ایک تاریخی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے۔ بارو وہ سرزمین ہے جس سے بڑی عالی مرتبت اور تاریخی شخصیات کا تعلق رہا ہے۔ بزرگوں، بارو کی یہ سرزمین، اس کی عظیم نسبت سب سے پہلے اس سرزمین کو اس عظیم شخصیت کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے جو
اردو کی مشہور ترین بنیادی اور محوری زبان جاننے، زبان سیکھنے اور زبان کے محاورے کو جاننے کے لیے جو لغت، جو ڈکشنری ممتاز مقام رکھتی ہے، فرہنگ آصفیہ ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے سید احمد دہلوی، مولوی سید احمد دہلوی۔ دہلوی نسبت بعد میں قائم ہوئی جب ان کے خانوادے نے بارو سے ہجرت کی، اور ہجرت بھی عظیم مقصد کے لیے تھا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب باد بہاری آئی تھی اور تحریک شہیدین سالار قافلہ سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ اور شاہ اسماعیل شہید، ان بزرگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر انگریز کے ایجنٹوں سے لڑتے ہوئے۔ اس قافلے میں جو لوگ شامل تھے اس میں مولوی سید احمد باروی ثم دہلوی کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ یہ تو پہلی نسبت ہوئی۔ اس کے بعد اس سرزمین سے اس عظیم ہستی کا بھی تعلق رہا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ بھی باروی جڑتا تھا، بارو والے کہلاتے تھے۔ اس شخصیت کا نام ہے عظیم محدث حضرت مولانا سید یار علی باروی رحمت اللہ علیہ۔ ان کو باروی بھی کہا جاتا ہے اور برونوی بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بارو وہ برونی دونوں یکساں نسبت ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ نسبت لکھی ہوئی ہے۔ مولانا سید یار علی محدث برونوی رحمت اللہ علیہ، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے سوانح نگار مولوی افضل مظفر پوری نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الحیات بعد الممات۔ اس کتاب میں مولانا سید یار علی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے کہ یہ بارو کے رہنے والے تھے۔ حضرت مسند ہند شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سب سے ممتاز اور سب سے نمایاں شاگرد تھے۔ اچھا، وہ ممتاز تھے، وہ نمایاں تھے، وہ سب سے زیادہ لائق و فائق تھے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں، آپ کہیں تو کہیں گے کہ وطنی نسبت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی اور کہے تو یہ کہا جائے گا کہ شاید کسی خاص قسم کا تعلق ہو، لیکن یہ گواہی وہ شخصیت دے رہی ہے جو خود علم حدیث کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ دنیا ان سے علم حدیث کی نسبت پہ فخر کرتی ہے۔ وہ شخصیت ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہ اسحاق کے بعد وہ دہلی میں رہ جاتے تو ان کے سامنے کسی کا چراغ نہیں فروزہ ہو سکتا تھا۔ اتنی عظیم گواہی ہے، لیکن مشکل کیا ہے کہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے۔ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ گل و لالہ جو یہاں موجود ہے، انہیں اپنے اکابر کی تاریخ سے کوئی مس نہیں، وہ نام تک نہیں جانتے، اور ہم جیسا فقیر منوش آدمی بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ ہیں تمہارے آبا، یہ ہیں تمہارے آبا، تھے تو وہ آبا تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔
ان کی عظمت تھی ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی عظمت تھی تعلق مع اللہ کی وجہ سے، ان کی عظمت تھی ان کی صالحیت کی وجہ سے، ان کی عظمت تھی ان کے تقوی کی وجہ سے. لیکن آپ ان کے اسلاف ہیں، تقوی کی راہ آپ نے چھوڑ دی، صالحیت کی راہ چھوڑ دی اور عظمتوں کی راہ چھوڑ دی، اسلاف کی روایات کو چھوڑ دیا اور اللہ کی عظیم امانت قرآن کریم کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. بزرگوں، اتنا ہی نہیں، اس سرزمین کی یہ خاصیت رہی، ان روایتوں کے امین بعد میں بھی پائے گئے. ابھی میں نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک مضمون لکھا، بہار کے گمنام مجاہد آزادی مولوی سید اختر باروی، جن کے فرزند میرے بائیں تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں تاکہ انہیں یاد آ جائے کہ وہ کیا تھے. ایک طرف گریجویشن کر رہے ہیں انگریزی زبان سے اور فارسی زبان سے بھی، اور صاحب قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں باروں کی جامع مسجد میں. یعنی ایک ہاتھ میں علوم عصریہ کا زیور ہے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن و سنت کا اسلحہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سماج کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں کھو گئی وہ روایات؟ آج کیوں ہم قرآن کریم سے دور ہیں کہ تفسیر کرنا تو دور کی بات، تلاوت کرنا تو دور کی بات، صحیح طور پہ ہم اس کی قرات بھی نہیں کر پاتے. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. اسلاف کا مطلب باپ دادا، بزرگ، اکابر. مٹا دی ہم نے جو اسلاف کی میراث پائی تھی. سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے اور شاید ایسے ہی حالات کے لیے لکھا ہو. بزرگوں، یہ جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، جتنے بھی بزم آرائی ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے جڑنے والے بنے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے بنے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دو امانتیں عطا کی ہیں، وہ امانت کتاب و سنت کی امانت ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. ایک کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے. جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، فضو تر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے. ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، صالحیت کی دولت سلب کی جا رہی ہے. لیکن میرے بھائی یاد رکھیے، ہم خود اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہیں، اپنی نسلوں کے لیے فکر مند رہیں. جب ہم پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ ہم صالحیت کی راہ پہ گامزن ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. بزرگوں، ہم نے خطبے میں آیت کریمہ کی تلاوت کی. نسبتاً طویل آیت ہے، قرآن کریم کی سورہ کہف کی یہ آیت. سورہ کہف اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. اس سورہ کی بڑی خاصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی اس میں بڑی تاثیر ہے. جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا یا اس سے شغف رکھے گا،
تو فتنوں کے زمانے میں خاص طور پہ فتنہ دجال سے بچنے میں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن فتنوں سے ڈرایا ہے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جس کو مسنون دعا کہا جاتا ہے، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ آخر کیا بات ہے اس سورہ میں جس کی وجہ سے اس کی تاثیر ہے کہ انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں کہ اس سورہ کی شان نزول، اس کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند یہودی جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، انہوں نے مشرکین کے ساتھ میٹنگیں کی اور ان کو ایک نسخہ بتایا کہ دیکھو تم محمد کے بارے میں پرکھنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، یہ تم پرکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 نسخے بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ سوالات ان سے کرتے ہو اور ان کے جواب دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ مشرکین نے یہودیوں سے یہ سوال نوٹ کیا اور سوالات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال جو تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ یہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، اس کا واقعہ کیا ہے۔ تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا۔ قرآن کریم میں تینوں سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے وحی کے ذریعے جواب دیتا ہوں، میں خود عالم الغیب نہیں ہوں، غیب کی خبریں مجھے مستحضر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، تو ذرا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے تو میں مجھے بتاؤں گا، کل آنا۔ اس کے بعد وہ لوگ کل آتے ہیں تو ادھر سے وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا۔ اب وہ لوگ ٹھٹھے کر رہے ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، وحی کا انتظار ہے، بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک سبق تھا، ایک آزمائش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا اور پوری امت کو ایک سبق دیا گیا کہ انسان اپنے اعتماد پہ کوئی کام نہ کرے، جو کام کرے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، ہر کام کے ساتھ وہ انشاءاللہ ضرور کہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیت نازل فرمائی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے نبی آپ کبھی بھی آپ اپنے بلبوتے پہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کام کو کل کر گزریں گے، آپ یہ کہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی لگائیں کہ اگر اللہ کی مشیت شامل حال رہی، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اللہ نے ہماری رہبری کی، اللہ نے ہماری دستگیری کی، اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا۔ یہ سبق ہمارے نبی کو دیا گیا تھا، لیکن در حقیقت نبی نہیں بلکہ پوری امت کو یہ سبق دیا گیا ہے۔ آج ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم کو اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، کتنے ہی مستحکم معاملہ ہو، کتنے ہی یقینی معاملہ ہو، لیکن یقین نہیں بلکہ آپ کہیں انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ یہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، اللہ کی مرضی تو یہ ہوگا۔ اس میں در حقیقت ایمان کا ایک مستحکم مقام بھی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو
کہ ہم وسائل کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مشیت پہ اعتماد کریں۔ حالات کتنے ہی دیگرگو ہو جائیں، آپ کو بظاہر نظر آئے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے۔ بے شک۔ آج ہم لوگ آ رہے تھے، بڑی مشکلات سے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ کئی لوگ تبصرے کر رہے تھے کہ 2024 میں یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہو کر کے رہے گا، باقی تو یہ پاٹ پرزے ہیں، ان کا کچھ نہیں چلتا، اللہ کی چلتی ہے۔ اگر اللہ چاہے گا کہ ہماری بدماشیوں کی سزا دلوائے، ظالم حکمراں مسلط کر کے وہ سزا دلوا کر کے رہے گا، چاہے لاکھ ہم جو ہے جملے بازی کرتے رہیں، لاکھ ہم لطیفے بازی کرتے رہیں، اور لاکھ جو ہے ہم چلاتے رہیں، لیکن کچھ نہیں ہونا۔ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ ہو تو اس کے لیے اپنے حالات کو درست کرنا پڑے گا۔ بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے نیک بندے حضرت خضر، یہ دو شخصیتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا علم رکھنے والا کون ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس لحاظ سے فرمایا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، انہیں تو کہنا چاہیے تھا، اللہ کو سپرد کر دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بتایا کہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس وہ علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان نیک بندوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ان نیک بندوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں کہاں ہیں، کیسے کیسے ہیں؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ۔ اللہ ہی اپنی فوج کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کس کی عقل کو ٹھکانہ لگا دے کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، ان کی جستجو میں علامت بتائی گئی، ملاقات ہو گئی، سفر کی شروعات ہوئی، کشتی پہ سفر کیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس کشتی پہ سفر کیا اس کشتی کو توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر جلال میں آئے، کہا کہ بھئی یہ انہوں نے احسان کیا اور آپ نے توڑ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ فرض تھا ان کے اوپر، ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ شریعت بظاہر شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اس پہ ٹوکے، اور صرف نبی کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے تو ٹوکیں اس کے اوپر، روکیں۔ روک ٹوک ختم ہونے کی وجہ سے یہ ایسا گندا ماحول بن گیا ہے کہ اب کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ آگے بڑھے اور جس بستی میں گئے، شام ہو گئی، لوگوں سے کہا کہ میں راہی مسافر آدمی ہوں، آپ حضرات ہماری ضیافت کریں۔ یہ ضیافت کرنا یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے، ایک بندے مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب
یہ امت اعلیٰ صفات سے محروم ہونے لگی تو اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی تو اب کوئی مہمان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. مسجد میں کچھ راہی مسافر آ گئے, کچھ علماء آ گئے, اب بیچارے امام صاحب پریشان ہوتے ہیں. امام صاحب کے پاس جو کھانا آتا ہے اسی میں سے چند روٹی خود کھاتے ہیں اور چند روٹی وہ مہمان کو کھلاتے ہیں. جبکہ قوم کی, محلے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ امام صاحب اگر کوئی مہمان آئے تو صرف کسی بچے کو بھیج دیجئے, بچے کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں, موبائل کا زمانہ, آپ ہمیں کال کیجئے, کھانا میرے گھر سے آئے گا. لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ کئی محلے ایسے کہ امام صاحب نہیں ہے مسجد میں, کوئی نئے امام صاحب نظر آ رہے ہیں. امام صاحب نے کسی کو سیٹ کیا, وہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے, نماز بھی پڑھایا, نماز پڑھا کے چلے بھی گئے, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کہاں سے آئے اور کہاں تشریف لے جائیں گے, آپ کا تعارف کیا ہے, کھانے کا وقت ہو گیا, کھانا تناول فرما لیے, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. الا ماشاءاللہ ایسی بستیاں ہیں, میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اخلاق کی بلندی عطا فرمائے. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم راہی مسافر آدمی ہیں, ہماری ضیافت کرو. وہ اتنے کٹھور دل کے تھے, کہا نہیں بھئی ہم آپ کی ضیافت نہیں کریں گے, آپ کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کریں گے. آگے بڑھے, ایک دیوار نظر آئی, وہ دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے ہاتھ لگایا اور وہ دیوار ٹھیک ہو گئی, اور ٹھیک ہو کر کے چلتے بنے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضور سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ اتنے طوطا چشم لوگ ہیں کہ ضیافت سے انکار کر دیا, کہ کھانا پانی نہیں دینے کے لیے تیار ہیں راہی مسافر کو, اور آپ نے خدمت کی. تو کم از کم یہی کہتے کہ بھئی یہ کن کی دیوار ہے, میں نے ٹھیک کر دیا, اس کی اجرت دے دو. آپ مزدوری لے سکتے تھے, یہ آپ کا حق تھا. اور پھر ایک لڑکا نظر آیا اور پھر وہ اس کا قضا ہو گیا آپ کے ہاتھوں. یہ 3 واقعات ہوئے, یہ تکوینی واقعات تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں. آپ نے تینوں واقعات پہ اعتراض کیا, یعنی کہ جاننا چاہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ جو واقعہ ہے کہ دیوار کو ٹھیک کر دیا انہوں نے. حضرت خضر نے بتایا کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, کہ جناب یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی, اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا. اگر ہم اس دیوار کو نہیں ٹھیک کرتے تو پھر کیا ہوتا, اس ظالم و جابر بستی کے لوگ ان یتیموں کے سامان کو, ان کے خزانے کو ہڑپ کر جاتے, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ نے ہمیں حکم کیا کہ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں, کان ابوہما صالحا, کہ ان کے والدین نیک تھے. ان کے والدین کیا تھے میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولیے نا. نیک تھے. تو جب والدین نیک ہیں تو اللہ تعالی اپنی اس مخلوق کو حکم فرماتے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے کہ وہ ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کریں. یقین جانیے اگر آپ نیک بنے, آپ کی بیوی نیک بن کے رہے گی. اگر آپ کی وفات ہو گئی غیر محسوس طریقے پہ آپ کی نیکی کے اثرات آپ کی اولاد تک پہنچیں گے. نیک بننا اور اپنی اولاد کو نیکی کے راہ پہ چلانا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوں کی صحبت اختیار کرو، بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ صحبت کیا ہے؟ بزرگوں کی باتیں سننا، ان کی نصیحتیں سننا، علماء کے بیانات سننا، ان کے دروس میں شامل ہونا، ان کی مجلسوں میں شامل ہونا، ان کی خانقاہوں میں جانا، ان کے مراکز پہ پہنچنا، دینی علم حاصل کرنا، ان کی صحبت سے اپنے دلوں کو عشق الہی سے اور محبت رسول سے سرشار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا کہ اَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں بچے جو ابھی یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو وہ نکال لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور میں نے اپنے من سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اب سنیے میرے بھائی کہ والدین اگر نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی، والدین میں بھی اگر ماں نیک ہوگی، والدہ نیک ہوگی، گود پاکیزہ ہوگی تو پاکیزہ گود میں پاکیزہ نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن اگر گود پاکیزہ نہیں ہوگی، حرام مال کھایا جائے گا، حرام مال سے حرام دودھ تیار ہوگا، اس تھن سے جو بچہ دودھ پیے گا اس کے خون کے اندر وہ نحوست ہوگی حرام مال کی۔ حرام مال جس جسم کے اندر جاتا ہے اس جسم کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین ہمارے محترم اور مخدوم اور اس ضلع کے لیے آن بان شان محترم جناب پروفیسر شمیم باروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے گھر میں، ان سے متصل گھر میں، ہمارے سرور بابو کے گھر میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں اضافہ فرمائے۔ بڑی تعداد میں خواتین ہیں، سن رہی ہیں میرے بیان کو۔ یاد رکھیں، میں خواتین سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی گود مقدس ہوگی، پاک دامن آپ ہوں گے، آپ کی نظروں میں حیا ہوگی، آپ کے چال ڈھال میں حیا ہوگی، آپ کے سروں پہ وہ حجاب ہوگا جو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ کے سروں پہ آپ کے انداز و اطوار سے حیا کا اظہار ہوگا تو حیادار نسل پروان چڑھے گی۔ اور جب آپ فیشن کی طرف جائیں گے، جب آپ آلے کار بنیں گے ان مخرب طاقتوں کی جو آپ کو حرام کاری میں اور حرام معاملات میں اور سودی معاملات میں پھنسانا چاہتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سود کی حرمت، سود کی شناعت، سود کی قباحت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ہمارے دماغ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ قسطی کے نام پر اور کٹی کے نام پر اور سموہ کے نام پر عورتوں کو پہلے پھنسایا جاتا ہے، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے، بسا اوقات انہیں اپنی عزت و آبرو اور اپنی ناموس سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ سودی معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، لیکن ہم نے سود کو شیر مادر سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں سے اعلان جنگ کیا ہے، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کر دے کبھی وہ نہیں جیت سکتا۔ کوئی جیتے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اعلان جنگ کر دے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر تم بھاگ سکتے ہو آسمان و زمین سے تو ذرا بھاگ کے دکھاؤ، جاؤ گے کہاں؟ میری پکڑ سے بچ جاؤ گے کیا؟ نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ لوگو جو باقی سودی معاملات ہیں سب کو چھوڑ دو، اگر نہیں مانو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، تم اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
میرے بھائی کہاں پناہ ملے گی؟ جو جہاں میں کہیں نہ اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں، جب اس بندہ نواز رب کے یہاں بھی پناہ نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ اس لیے سود سے بچیے، خود بھی بچیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنی بیویوں کو بچائیے، اپنی بہنوں کو بچائیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیے۔ حرام مال کھانے سے خود بچیے، آنے والی نسلوں کو بچائیے، اس لیے کہ صالحیت کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حرام مال ہے۔ یہ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو اب وہ جسم کو گندا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو جسد غذی بلحم حرام فالنار اولا به، کہ ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ اس کو جلانے کی زیادہ حقدار ہے۔ میری مائیں جب آپ پاک دامن تھی، عفت معاب تھی، عصمت معاب تھی، آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جانشین تھی، جب آپ حضرت فاطمہ کی راہ پر تھی، جب آپ صدیقہ طاہرہ حضرت عائشہ کی راہ پر تھی، آپ حضرت سمیہ جو اسلام کے نام پہ پہلی شہادت دینے والی خاتون ہیں ان کے راستے پر تھی، جب آپ حضرت ام خلاد کے راستے پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود سے صلاح الدین ایوبی جیسے جنریل مجاہد کو پیدا کیا، جس نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ آج یہ وقت پھر کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے جو یہودیوں کے ظلم سے اور بربریت سے مسجد اقصی کو آزاد کرا سکے۔ آج وقت کسی خالد ابن ولید اور کسی محمد ابن قاسم اور کسی محمود غزنوی اور کسی طارق ابن زیاد کے انتظار میں ہے، لیکن یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ماؤں کی گود وہ مقدس، وہ تقدس نہیں رہا، ان کے تھن میں جو دودھ ہے وہ مقدس نہیں رہا۔ آج بھی مقدس ہو جائے تو پھر ایسے افراد پیدا ہو سکتے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت پیران پیر کا نام آپ ضرور جانتے ہوں گے، ذرا نام بتائیے تو، پیران پیر کون ہے؟ ذرا زور سے بولیے گا، زور سے بولا جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت صحیح جواب۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم شخصیت جس کی نسبت پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ انہیں پیران پیر کہا جاتا ہے، انہیں پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی، جب اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا کیا، آپ کی مریدوں کی بڑی تعداد ہو گئی، تو ان کی والدہ ایک مرتبہ آئیں، دیکھا مریدوں کی بڑی تعداد ہے، جب خلوت ہوئی تو کہنے لگی کہ اے عبد القادر، تم آج بھی میرے لیے عبد القادر ہے، اور تمہاری اس بزرگی میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے کہ کبھی میں نے بے وضو تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ کبھی میں نے تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب خواتین ایسی ہوں گی کہ جو ہر وقت وضو کا اہتمام کریں گی، پاکی کا اہتمام کریں گی، جب خواتین ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کو جب ان کے شکم میں وہ پرورش پا رہے ہیں، وہ قرآن کریم جو اللہ کا عظیم کلام ہے، غیر محسوس اثرات ہیں اس کلام کے، یہ کلام پڑھے گی، اس بچے کے اندر بھی غیر محسوس اثرات مرتب ہوں گے۔ بزرگوں، اس کلام کے اثرات پہ میں بیان کرنے آؤں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، اور ہمارے مفتی ارشاد صاحب جو ماشاءاللہ بہت شاندار مدرس بھی ہیں اور شاندار نظامت بھی کر رہے ہیں، وہ شکایت کریں گے کہ وقت ختم ہو چکا۔ میرے بھائی آئیے ہم عہد کریں، ہماری بہنیں عہد کریں، ہماری مائیں عہد کریں کہ انشاءاللہ جو صالحیت کا معیار قرآن کریم نے قائم کیا ہے، صالحیت کا معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، انشاءاللہ ہم صالح اور نیک معاشرہ بنائیں گے۔ جب صالحیت ہر فرد میں آئے گی تو ہمارا معاشرہ بھی اصلاح شدہ معاشرہ ہوگا، اور الگ سے کوئی اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، اگر ہم ان جلسوں کو انجوائے کرنے کے لیے آئے اور سن کے چلے گئے اور ہمارے
قلوب نہیں بدلے، ہمارے افکار نہیں بدلے، ہمارے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے رہیں گے اور ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم جب صالح بنیں گے، صالحیت آئے گی، نیک بنیں گے، نیک بنانے کی کوشش کریں گے، تو الحمدللہ اللہ کی مدد ہوگی۔ جس طرح اس یتیم کے دیوار کی حفاظت ہوئی، اس کے خزانے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مخلوق کے ذریعے حفاظت فرمائی، انشاءاللہ آپ کی بھی، آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ یاد رکھیے تمام چیزوں کی بنیاد قرآن کریم ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، علماء کے اور صالحین نے جو دین پھیلایا ہے، یہ تقدس کے ساتھ دین کا احترام ایک بنیادی جوہر ہے۔ احترام ختم ہو جا رہا ہے، آپس کے جدل و جدال، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں اس لیے پروان چڑھ رہی ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمیں متحد کرتی ہے، اللہ کا کلام ہمیں اتحاد اور یکجہتی عطا کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرا آخری پیغام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی رسی جو اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اتحاد کے ساتھ تھامو اور آپس میں اختلاف کے شکار نہ بنو۔ ایک بن جائیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ما شاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔